آج ہم لوگ ایک نئی لیکچر سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، سریریات یعنی بیڈ سائڈ۔ اس میں ہم لوگ کو پڑھنا ہے نبض، بول و براز۔ تو آج ہم نبض کا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ یونانی سلیبس میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے نبض۔ تو سب سے پہلے تو نبض کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کی بات کرتے ہیں۔ نبض کی یہ تعریف ابن سینا نے دی ہے۔ نبض شرائن کی حرکت کا نام ہے جو انبساط اور انقباض سے مرکب ہوتی ہے۔ نبض کا جو ایک نبضہ ہوتا ہے یہ 4 اجزاء سے مرکب ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے، نبض کا ایک نبضہ 4 اجزاء سے مرکب ہوتا ہے۔ اس میں 2 حرکت اور 2 سکون ہوتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے فار یور کمپٹیٹیو ایگزام۔ حرکت کون کون سی ہے؟ پہلی حرکت ہوتی ہے حرکت انقباضی، یعنی کہ کانٹریکشن والی حرکت جو ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک سکون ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے۔ حرکت انقباضی کے بعد والے سکون کو سکون داخلی یا سکون مرکزی کہا جاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ حرکت انقباضی کے بعد والے سکون کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پوچھ لیا جاتا ہے اکثر۔ اور اس سکون کے بعد پھر سے حرکت ہوتی ہے جسے حرکت انبساطی کہتے ہیں، اور حرکت انبساطی کے بعد والے سکون کو کہا جاتا ہے سکون خارجی اور سکون محیطی۔ تو یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، حرکت انقباضی دین سکون، اور حرکت انقباضی کے بعد والے سکون کو سکون داخلی یا سکون مرکزی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو حرکت ہوتی ہے وہ حرکت انبساطی، اور حرکت انبساطی کے بعد سکون ہوتا ہے، اور اس سکون کو کہا جاتا ہے سکون خارجی اور سکون محیطی۔ یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے۔ نبض کی حرکت غیر ارادی ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں ہمارے ارادے کا دخل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ارادے سے حرکت، جو نبض کی حرکت ہے، اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ یہ انوالنٹری چلتی رہتی ہے۔ شیخ الرئیس اور علامہ قرشی کی رائے ہے کہ نبض کی حرکت وضعیہ ہے۔ یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے، یہ لاسٹ ایمو کے ایگزام میں ایک بار پوچھا بھی جا چکا ہے، ویری امپورٹنٹ۔ شیخ الرئیس یا علامہ قرشی کسی کا بھی نام دیا جا سکتا ہے کہ ان اطباء کے مطابق نبض کی حرکت کیسی ہے۔ 4 طرح کی حرکت ہوتی ہے، اس میں سے آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے جو نبض کی حرکت ہے شیخ الرئیس اور علامہ قرشی نے جو بتایا ہے، ان دونوں کے اکارڈنگ نبض کی حرکت وضعیہ ہے۔ ابھی حرکت وضعیہ تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ حرکت وضعیہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایسی حرکت ہوتی ہے جس میں کوئی شے اپنے مقام پر قائم رہتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے جس کی حرکت کی بات ہو رہی ہے وہ چل نہیں رہی ہے، وہ اپنے ہی مقام پر، اپنی جگہ پر ہی موجود ہے، صرف اس کی وضع یعنی کہ اس کے صرف جسم میں تبدیلی ہو رہی ہے، کمی بیشی ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے نبض ہوتی ہے، نبض میں جو شرائن ہماری چل نہیں رہی، اپنی جگہ موجود ہیں، صرف ان میں کیا ہو رہا ہے؟ کنٹریکشن، ڈائلیٹیشن ہو رہا ہے، اسی کو نبض کہا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو نبض کی حرکت ہے یہ حرکت وضعیہ ہے، علامہ قرشی اور شیخ الرئیس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نبض دیکھنے کا طریقہ۔ نبض دیکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک انگلی سے بھی نبض کو محسوس کیا جاتا ہے، انڈیکس فنگر سے۔ باقی فنگر سے جو کلائی ہوتی ہے اس کو اچھے سے پکڑ لیتے اور انڈیکس فنگر مریض کے ہاتھ پہ رکھ کے قلب کو لمبائی میں محسوس کیا جاتا ہے۔ اور سیکنڈ اور موسٹ کامن جو میتھڈ ہے اور یہی انڈیا میں فالو کیا جاتا ہے، یہ ہے 3 انگلیوں سے نبض محسوس کرنا۔ تیسرا جو طریقہ ہے یہ ہے 4 انگلیوں سے نبض محسوس کرنا۔ اب آتا ہے ہمارا ٹاپک نبض دیکھنے کے شرائط، یعنی معائنہ نبض کے شرائط۔ جب نبض دیکھی جائے تو اس میں کچھ شرطیں ہیں جس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے مریض کے لیے اور طبیب کے لیے۔ تو جان لیتے ہیں وہ شرائط کون سی ہیں۔ یہ آپ کو بہت زیادہ یاد رٹنا نہیں ہے، صرف ایک بار سمجھ لیجئے، اتنا کافی ہے۔ مریض کا ہاتھ طبیب کی طرف ہو اور انگوٹھا اوپر کی طرف ہو، اس طرح سے ہاتھ کی پوزیشن ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے نبض اس وقت دیکھی جائے جب مریض انفعالات نفسانیہ، یعنی کہ کوئی اس میں جذبات نہیں ابھرے ہونے چاہیے، غم، غصہ، خوشی، انزائٹی کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے مریض، ان سب متاثرات سے پاک ہو، اس ٹائم اس کی نبض دیکھی جائے۔ نہ شکم پوری ہو اور نہ بھوک کی شدت ہو۔ جس وقت نبض دیکھی جا رہی ہے اس وقت مریض
ایسا نہیں کہ ابھی بہت زیادہ کھانا کھا کر آیا ہے یا اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، دونوں ہی کنڈیشن میں نبض نہیں دیکھنی ہے۔ اور نہ مریض نے اپنی کسی عادت کو چھوڑا ہو، کوئی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مریض کسی چیز کا ایڈکٹ ہے اور جس ٹائم وہ نبض دکھا رہا ہے وہ اپنی اس عادت کو جو کافی ٹائم سے وہ چلا آ رہا تھا، اس کو فالو کر رہا تھا، اس کو چھوڑا ہے اس نے۔ اس شرائط میں جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ آتا ہے نبض دیکھتے وقت مریض کی نبض کا مقابلہ نبض معتدل سے کیا جائے، معتدل نبض سے ہی اس کا مقابلہ کیا جائے، تبھی ہم بتا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ڈیزیز کنڈیشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے پہلے ہمیں نارمل کنڈیشن پتہ ہونی چاہیے، تبھی ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی نبض ہے۔ فورتھ پوائنٹ آتا ہے لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ کی اور رائٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ کی نبض دیکھی جائے۔ ففتھ پوائنٹ ہے اس میں طبیب کی 4 انگلیاں مریض کے شریان پر اس طرح رکھیں کہ سبابہ جس کو انڈیکس فنگر کہا جاتا ہے یہ مریض کے انگوٹھے کی طرف، اور جو خنزر ہے جس کو لٹل فنگر کہا جاتا ہے یہ کوہنی کی طرف رہے۔ طبیب کی انگلیوں کے پورے جو فنگر ٹپس ہیں، طبیب کے جو ڈاکٹر ہے اس کے پورے کھردرے نہیں ہونے چاہیے، اس سے بھی متاثر ہوتا ہے کیونکہ نبض جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک اس کو شریان کو ہم محسوس کر رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں جو بنیتا اسکن ہے ہمارے، تو اس لیے جو انگلیوں کے پورے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں اور یہ کھردرے نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی شرط ہے۔ نبض دیکھتے وقت طبیب تمام قسم کے بدنی و نفسانی عوارض سے خالی ہو، اس کی توجہ کو کم کرنے والے ہو، یعنی کہ جس ٹائم طبیب ہے جو نبض دیکھ رہا ہے وہ بھی کسی طرح کی نفسانی اس کے اندر کوئی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اس کا دھیان کہیں منتشر نہیں ہونا چاہیے، فل کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے مریض کی نبض کو دیکھے، تبھی وہ صحیح اندازہ لگا سکتا ہے۔ نبض قوی کو زور سے اور نبض ضعیف کو ہلکے سے دبا کر دیکھا جائے۔ پہلے تو جب نبض محسوس کی جائے تو اسے دیکھیں کہ نبض قوی ہے یا ضعیف ہے، جب احساس ہو جائے نبض قوی ہے تو اگر قوی ہے تو اس کو تھوڑا دبا کر محسوس کیا جائے، اور اگر نبض ضعیف چل رہی ہے، ضعیف ہے تو اس کو ہلکے ہاتھ سے محسوس کیا جائے۔ نبض سے دکھاتے وقت مریض کا ہاتھ متحرک نہ ہو، یعنی کہ حرکت نہیں کر رہا ہو، ایک دم شانت اپنی پوزیشن میں بیٹھا ہو اور نہ کوئی ہاتھ پر پٹی بندھی ہونی چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے مریض کو تھوڑی دیر سکون سے مطب میں بٹھا کر نبض دیکھی جائے۔ کوئی مریض چل کے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اسٹیئر سے چڑھ کے آ رہا ہے، کہیں پیدل سے آ رہا ہے، تو ایسی حالت میں جو مریض ہے اس کی نبض تیز چل سکتی ہے، تو صحیح مریض کی نبض کا معائنہ نہیں ہو پائے گا، اس لیے اسے شانتی سکون سے پہلے 10 منٹ کم سے کم مریض کو مطب میں بٹھانا چاہیے، اس کے بعد ہی نبض دیکھنی چاہیے۔ کم سے کم 3 نبضے کی مدت تک نبض دیکھنا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ 2 سیکنڈ ہاتھ رکھا بس نبض دیکھ لی، کم سے کم 3 نبضہ تک ہمیں نبض کو اچھے سے معائنہ کرنا ہے۔ مریض اور طبیب خاموشی سے پرسکون حالت میں بیٹھیں، طبیب مریض کی آنکھوں میں دیکھتا رہے، یہ بھی ایک شرط ہے۔ تو یہ ہمارا شرائط معائنہ نبض ہو گیا ہے، اب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، بنے رہیے ہمارے ساتھ، امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگوں کو بتائیں گے، نبض میں کیا کیا آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔